اگلا سوال خلیل صاحب فرانس سے کرتے ہیں. کبھی ریسنٹلی جو فرانس کے اندر ایک واقعہ ہوا وہ بم دھماکوں کا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر مسلمانوں نے کے لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے حلیے بھی تبدیل کر لیے اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں پکڑ نہ لیا جائے. تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ آپ مجھے اس میں کیا گائیڈ کریں گے؟ اس میں ان بھائی خلیل صاحب کے لیے یہی عرض کروں گا کہ آپ حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں. حیات الصحابہ کا مطالعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حیات الصحابہ جو ہے عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ چکا ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. اگر بھائی خلیل صاحب اردو پڑھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، جیسے شاید یہ پاکستان انڈیا کے ہیں، تو اردو ترجمہ بھی ہے. مولانا احسان الحق صاحب جو انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے. صحابہ پر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بہت شدت میں، بہت تنگی میں، بہت خطرے میں، خوف میں، لیکن وہ ڈٹے رہے، جمے رہے. پھر اللہ نے کیسے مدد نازل فرمائی، نصرت نازل فرمائی، کیسے اللہ نے دنیا میں انہیں انعامات عطا فرمائے. کلن وعد اللہ الحسنہ تک پہنچنے کے لیے قربانیاں ہیں. خود اللہ کے نبی قربانیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنی ظاہر کو سنت کے مطابق بنا کے اللہ اور اس کے نام پر قربان ہو گیا تو کل کوئی نہیں شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اب یہ فیصلہ اس آدمی کا ہے، اپنا ہے، جو ڈر کے حالات سے سنت سے دور جانا چاہتا ہے، میرے نبی کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے حالات سے ڈرنے کے لیے، حالات سے ڈر کے. تو اب وہ خود یہ فیصلہ کر لے کہ اگر وہ سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو قربان ہونا پڑ بھی گیا تو کل کو ساتھ کس کا ملے گا؟ کس کا؟ بلال کو بھی تو مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا. خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر نہیں دکھائی تھی، عمر رضی اللہ عنہ گڑے پڑ گئے تھے. آج اتنے ویسے سخت حالات ایسا ہے نہیں، ایسا ہے بھی نہیں، ایسا ہے بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی معاملے میں نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ حفاظت فرمائیں گے. اور جو برے ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کی طرح بن کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تو جانتا ہے. مسلمان بن کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تو جانتا ہے. جیسے وہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی چوری کرتا ہے، تو وہ کہیں یہ نہیں ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ چور نمازی کے روپ میں آیا تھا، چور تھا لیکن نمازی بن کے دھوکہ دینے آیا تھا. تو ایسے ہی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے، جو میرے نبی کی زندگی کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، وہ ایسا کرے گا ہی کیوں؟ اور جو کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں، مسلمان بن کے کر رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. جی پڑھنے کے لیے بتائیں گے آپ؟ جی میں نے عرض کیا حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، اور ویسے استغفار کرتے رہیں، صبح شام استغفار کریں. اور دعائیں جو ہیں حفاظت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ صبح شام کی دعائیں. گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اپنا پڑھیں. ہاں جی آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں. اور صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام میں پڑھ لیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ پڑھ لے گا صبح شام، انشاءاللہ اسے دنیا کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچائے گی، انشاءاللہ. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، باقی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ.